أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه. وأما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلوات. بزرگان محترم اور طلاب ذوی احترام، اربعین کی آمد قریب ہے اور شوق اور حسرت سے بھرے اشعار آپ سن رہے تھے. امید ہے کہ اس سال اور ہر سال ہمیں زندگی دنیا میں زیارت حسین ابن علی علیہ السلام نصیب ہو اور آخرت میں پروردگار ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. انہی اعمال کے ذریعے، انہی مجالس کے ذریعے، انہی اذکار کے ذریعے ہماری یہ دعائیں قبول ہو. مل جل کر ایک صلوات پڑھیں. اس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے: کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پروردگار یہ نہیں جانے گا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جنہوں نے جہاد انجام دیا، اور پروردگار یہ نہیں جانے گا کہ تم میں سے صابر کون ہیں
جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے عنوان سخن ہے جہاد زینبی۔ تطبیقات سے پہلے مفہوم پر روشنی ڈالنا چاہوں گا آپ سب بزرگوں کی اجازت سے کہ آیت میں جہاد کی طرف اشارہ ہوا ہے، مجاہدین کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان اہل جہاد ہو۔ دیگر آیات میں اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر جہاد ظاہری، جہاد بالسیف کے وسائل انسان کے لیے فراہم نہ ہو تو کم سے کم انسان کے دل میں جہاد کی تڑپ ہونی چاہیے، اور اگر دیگر چیزیں آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، یہ سب تمہارے بھائی، تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا، جو اموال تم خرچ کر رہے ہو، جس تجارت کے خراب ہو جانے سے ڈر رہے ہو، اور جن گھروں کو تم اتنا چاہتے ہو، اگر یہ سب تمہارے دل میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، فاللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ آیت کا سیاق یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں اپنے گھر کی محبت، اپنے اموال کی محبت، خاندان والوں کی محبت زیادہ ہو جہاد سے، تو انسان فسق کے مرحلے سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یعنی کم سے کم یہ کہ انسان کے دل میں جہاد کی محبت ہو۔ جہاد کے مفہوم کے بارے میں جو اہل لغت اور علماء کا کہنا ہے، جہاد کی تعریف یہ ہے کہ بذل الوسع لمدافعۃ العدو، اپنی تمام تر وسعت کا، اپنی تمام تر طاقت کا خرچ کرنا دشمن کو دور کرنے کے لیے۔ کل آپ سبھی نے جہاد کے مفہوم کے کچھ ارکان، 4 رکن جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے وہ آپ نے سنے ہیں، لیکن بالآخر موضوع تھوڑا سا ٹکرا گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بذل الوسع لمدافعۃ العدو، اپنی پوری تمام تر کوشش کرنا، اپنی وسعت اور طاقت کو صرف کرنا دشمن کو دور کرنے کے لیے، یعنی عنصر دشمن، یعنی دشمن کو دور کرنا، دشمن کے مقابلے کام کرنا جہاد کا ایک رکن ہے، جیسا کہ آپ نے کل سنا۔ یعنی اگر انسان خود کوشش کر رہا ہو، بہت زیادہ کسی کام میں محنت کر رہا ہو، تو ہر طریقے کی محنت، ہر طرح کا جہد اصطلاح جہاد کے مصداق میں نہیں آتا۔ ضروری ہے کہ انسان دشمن کے مقابلے کام کرے اور اپنی پوری طاقت صرف کرے، تب اسے جہاد کہیں گے۔ یہ علماء کے بیانات میں واضح ہے، اور جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں اور دیگر روایات میں مجاہدین کی، واقعاً جب انسان اسے پڑھے تو ایک حیرانی کا شکار ہوتا ہے انسان۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، گھر بیٹھنے والوں پر پروردگار نے فضیلت عطا کی ہے مجاہدین کو، اجرا عظیما، اجر عظیم عطا کیا، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجات بلند کیے ہیں مجاہدین کے پروردگار نے، مغفرت خاص عطا کی ہے اور رحمت خاص عطا کی ہے مجاہدین کو۔ یا دیگر احادیث میں کہا جاتا ہے للجنت باب یقال لہ باب المجاہدین، ایک دروازہ ہے جنت میں کہ جس کا نام ہے باب المجاہدین، فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَالْمُجَاهِدُونَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ مُتَقَلِّدُونَ سُيُوفَهُمْ، وہ دروازہ کھلا ہوگا اور مجاہدین اس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور اپنی تلوار اپنے کندھوں پہ رکھے ہوں گے۔ وَالْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ، جبکہ اس وقت دیگر لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، سب ٹھہرائے گئے ہوں گے، کوئی ابھی جنت کی طرف بڑھ نہیں رہا ہوگا، مجاہدین ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مثل المجاہدین فی سبیل اللہ کمثل القائم القانت، مجاہد کی مثال ایک ایسے انسان کی مثال ہے جو ہمیشہ حالت قیام اور قنوت میں ہے، لا یزال فی صومہ وصلاتہ حتی یرجع الی اہلہ، پورے وقت جب تک وہ میدان جہاد میں ہے تب تک اس کا حساب، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہر وقت روزہ دار بھی ہے
اور حالت نماز میں بھی ہے جب تک کہ واپس آ جائے۔ بس آخری حدیث فضیلت جہاد کے بارے میں مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد کہ الا وان الجہاد باب من ابواب الجنہ فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جہاد، جسے پروردگار نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھول رکھا ہے۔ توجہ کریے گا، اپنے خاص اولیاء کے لیے کھول رکھا ہے۔ انہیں کہا خاص لوگوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے، خاص اولیاء کے لیے۔ جو عام لوگوں میں خاص ہو وہ ہے مسلمان، جو مسلمانوں میں خاص ہو وہ ہے مومن، مومنین میں جو خاص ہوں وہ ہے متقین، متقین میں جو خاص ہوں وہ ہے اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ میں جو خاص ہوں انہیں مجاہدین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر اس حدیث سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تلوار چلانے والا، ہر میدان میں اتر جانے والا، ہر مال خرچ کر دینے والا، ہر گولی چلا دینے والا مجاہد نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اولیاء اللہ میں سے ہو، ورنہ بہت سے ایسے تھے جو پیغمبر کے دوشادوش جنگ کر رہے تھے، بہت سے ایسے تھے جو تلوار چلا رہے تھے، احد کے اس میدان میں جہاں کارزار بہت گرم ہو چکا تھا اس وقت بھی موجود تھے، بدریون میں تھے، احدیون میں تھے، لیکن اولیاء اللہ میں نہیں تھے۔ یہ شمشیر زن تو تھے، غازی جنگجو بعنوان ایک لڑنے والا میدان جنگ میں تو تھے، لیکن مجاہد نہیں کہا جا سکتا انہیں۔ مجاہد ہونا ایک کیفیت قلبی ہے، ایک کیفیت روحانی ہے۔ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا ہر وہ اترنے والا میدان میں مجاہد ہے؟ پیغمبر نے کچھ شرائط بتائے، کہا اگر ان شرائط کے مطابق تم عمل نہ کرو گے تو تم اس مفہوم کا مصداق قرار پاؤ گے کہ پروردگار عالم کہتا ہے ینصر اللہ ھذا الدین باقوام لا خلاق لہم، پروردگار اس دین کی نصرت کرے گا ان گروہوں کے ذریعے کہ جن کا اپنا کوئی جہاد میں نصیب نہیں ہے۔ دین کے لیے نصرت کا باعث تو بنیں گے لیکن ان کے اپنے فائدے میں نہیں رہے گا۔ اولیاء اللہ ہونا ضروری ہے۔ اس مفہوم کی طرف اگر ایک تاریخی نگاہ کی جائے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 سے 175 تک واقعہ احد کی منظر کشی کر رہا ہے پروردگار عالم، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقی مجاہد کون ہے، ہر میدان میں اترنے والا یا کچھ خاص لوگ۔ دو مرحلے خود جنگ میں ہوئے آپ کے سامنے، پہلے فتح ہوئی، پھر اس کے بعد فوراً شکست حاصل ہوئی، اور جب پورا قائلہ ختم ہو گیا پیغمبر نے رات گزارنے کے بعد صبح کی نماز کے وقت کہا جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں، جو لوگ جنگ میں زخم کھا چکے ہیں، وہ کل پھر تیار ہو جائے نکلنے کے لیے۔ غزوہ حمراء الاسد آپ کے سامنے ہے، کیونکہ خبر یہ ملی تھی کہ وہ مشرکین جو بظاہر فتح حاصل کر چکے ہیں وہ پھر سے آنے والے ہیں، پھر سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے باقاعدہ مومنین کو تیار کیا کہ جہاد کے لیے جائیں، لیکن شرط رکھی کہ جو لوگ احد میں فرار اختیار کر چکے تھے اب نہیں آئیں گے۔ شرط رکھی کہ جو لوگ نکل لیے تھے، ادھر ادھر چلے گئے تھے، کھو گئے تھے، نہیں ملے تھے، چلانا پڑا تاکہ واپس آئیں، وہ اب اس جنگ میں نہیں آئیں گے۔ خالی وہ لوگ آئیں گے جو مجاہد ہوں گے، خالی وہ آئیں گے جو حقیقی جہاد کرنے والے ہیں بظاہر۔ ان لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم اسی سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم۔ توجہ کریے گا، جب پہلا مرحلہ یعنی جنگ احد ختم ہو گئی، اس کے بعد جو زخمی مومنین تھے اور پھر دیکھ رہے تھے کہ کیا حال ہوا، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ ادھر چلے گئے، مجاہدین اور منافقین میں جب تقسیم شروع ہو گئی، اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک نیند غالب کی مومنین پر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹی جا رہی تھیں، گر گر کے سوئے جا رہے تھے، لیکن ایک گروہ تھا جو سو نہیں رہا تھا، جس کے دل میں بے چینی تھی، سو نہیں رہا تھا۔ وہ امن الہی، وہ نعاس الہی جو سب پر طاری ہو گئی ہے مومنین پہ، وہ ایک گروہ پر طاری نہیں ہو رہی، بے چین ہے، سو نہیں رہے۔ وہ امن الہی ان کو راس نہیں آ رہا۔ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم، مجاہد اور غیر مجاہد کی تفکیک کر رہا ہے پروردگار عالم اس آیت میں۔ طائفۃ،
قد اہمتہم انفسہم، جن کو صرف اپنی پڑی تھی، صرف اپنی فکر تھی کہ ہمارا کیا ہوگا. جنگ تو ختم ہو گئی، کچھ لوگ مارے بھی گئے، اب ہمارا کیا ہوگا. اسلام کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، پیغمبر کی کوئی فکر نہیں. طائفتن قد اہمتہم انفسہم، صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے. اور تھے ایسے لوگ، بعض لوگ احد میں مارے گئے، زخم کھا کے گرے، ان کے سرحانے جب لوگ پہنچے کہ بشارت ہو جنت، کہتا ہے کیسی جنت، میں صرف اپنے قبیلے کے لیے لڑا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے جنت کا، میں صرف اپنے قبیلے کے لیے لڑا ہوں. اور جب زخم زیادہ ہونے لگا، برداشت نہیں ہوا، تو خودکشی بھی کر لی وہیں پہ. یہ مجاہد ہے؟ نہیں، لڑ تو ضرور رہے ہیں لیکن مجاہد نہیں ہے. طائفتن قد اہمتہم انفسہم، صرف اپنی فکر تھی. آگے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، پروردگار پر شک کر رہے ہیں، غیر حق اور جاہلیت والا شک، کہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے، جو پروردگار نے اور رسول نے ہمیں وعدے دیے تھے، ان سب پر شک کر رہے ہیں. یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فتح و ظفر کے کوئی نصیب ہم کو مل سکتی، کچھ ہمیں ملا، کچھ نہیں، ہم ہار گئے. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا، اگر فتح و ظفر کامیابی ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہم اس طرح یہاں پر مارے نہ جاتے. توجہ کریے گا، جو غیر مجاہد ہے، جو مجاہدین کی صفوف میں دکھ تو رہا ہے لیکن قلباً مجاہد نہیں ہے، اس کے بارے میں پروردگار عالم کر رہے ہیں جن کے اندر کیا صفات ہیں، اللہ پر شک کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں رکھ رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیب نہیں ہے فتح و ظفر کی، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مارے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. یعنی قتل کو شکست سمجھ رہے ہیں. توجہ کریے گا، قتل کو، امتحان الہی کو شکست سمجھ رہے ہیں. یہ مجاہد نہیں ہے. مجاہد کون؟ مجاہد وہ ہے کہ جو آخری لمحے تک اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھتا ہے، جو آخری لمحے تک اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھتا ہے، جو لڑ رہا ہے اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے، جو اہمتہم انفسہم میں نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، جنگ ہو رہی ہے، ہم مارے جائیں گے، نہیں. اس کو فکر صرف یہ ہے کہ اللہ کا کام، اللہ کا دین محفوظ رہے. اہمتہم انفسہم میں نہیں آتا، صرف اللہ کے دین کے بارے میں سوچ رہا ہو اور اللہ کے وعدے پر شک نہ رکھے. ان کا کیا کہنا تھا منافقین کا، کہ اگر ہمارے نصیب میں فتح و ظفر ہوتی تو ہم مارے نہ جاتے. یعنی قتل کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں. اسی کا الٹا مجاہد وہ ہے کہ جو قتل کو شکست نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نحن لا نہزم، ہم کبھی ہارتے ہی نہیں ہیں. عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشہد ننتصر، جب ہم جیتتے ہیں تب بھی جیت رہے ہیں، جب ہم شہید ہوتے ہیں تب بھی جیت رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ان منافقوں کا جواب پروردگار عالم اسی آیت میں دے رہا ہے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے، اپنے گھر میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے اوپر قتل لکھا ہوتا، جن کی قسمت میں قتل یا مر جانا لکھا ہوتا، وہ خود بخود اپنی مزار تک پہنچ جاتے، اپنے محل صراع پر، گرنے کی جگہ پر پہنچ جاتے. مجاہد کو پتہ ہے کہ اگر آج میں شہید نہیں ہوں گا تو کل ہمیں مرنا ہے. مجاہد کے لیے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میدان میں کتنی سختیاں آ رہی ہیں. نہیں، ہم مر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر مارے جائیں، قتل بھی کر دیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ہمیں مرنا ہے. یعنی قتل کو شکست نہیں سمجھتا بلکہ تقدیر الہی سمجھتا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ، 1000 ضربت شمشیر میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں اپنے بستر میں مارا جاؤں، کیونکہ پروردگار نے کہا ہے لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. یہ نہ سمجھو کہ اگر گھر میں رہو گے تو بچ جاؤ گے، گھر میں رہو گے تو موت نہیں آئے گی. نہیں، اگر موت لکھی ہوگی تو خود بخود اپنے جگہ تک آ جاؤ گے، اپنے مقتل تک خود بخود آ جاؤ گے. یہ تقدیر الہی ہے جس پر مجاہد یقین رکھتا ہے.
مجاہد قتل کو شکست نہیں سمجھتا. تھے ایسے لوگ جو قتل کو شکست سمجھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی قتل کو شکست سمجھ رہی ہے. انہوں نے پوچھا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، کیسا دیکھا اللہ کا عمل، کیسا پایا اللہ کے عمل کو؟ جواب قرآنی انداز میں، انہم قوم کتب اللہ علیہم القتل. اے ابن زیاد یہ نہ سمجھو کہ قتل ہمارے لیے شکست ہے، نہیں، وہ ایک قوم ہے، ہؤلاء کتب اللہ علیہم القتل، ان کی قسمت میں پروردگار نے پہلے سے شہادت لکھی تھی. فبرزوا الی مضاجعہم، وہ خود اپنے مقتل تک آئے ہیں. وَيَجْمَعُ اللَّهُ سَيَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک دن اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جمع کرے گا، ساتھ میں کھڑے ہوگے. فَتُحَاجُّ وَتُخَاصَمْ فَانْظُرْ يَوْمَئِذٍ لِمَنِ الْفَلَجْ، اس دن دیکھنا کہ شکست کس کی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی مجاہدانہ انداز میں بہترین طریقے سے جناب زینب جواب دے رہی ہیں، اور جس کی تہدید کر رہا ہے وہ قتل کے لیے کہ ہم اس علی کو ابھی قتل کر دیں گے، وہی جواب آتا ہے اب الموت تحددنی یا ابن الطلقاء ان القتل لنا عادہ وکرامتنا من اللہ الشہادہ. قتل تو ہمارے لیے عادت ہے، ہماری کرامت شہادت ہے. مجاہدین کا کہنا ہے جو خود اہل میدان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امکانات ضروری ہیں، اسلحہ ضروری ہے، وقت کے فنون کو جاننا ضروری ہے، ہر چیز مجاہد کے لیے ضروری ہے، لیکن الاصل الرئیسی هو الروح، ایمان ہونا چاہیے انسان کے دل میں. اگر یہ ایمان انسان کے دل میں ہو تو چاہے وہ میدان میں نہ بھی ہو تب بھی مجاہد ہے. شہداء کا انداز یہی ہے، اگر یہ کیفیت انسان کے دل میں ہو تب بھی وہ شہید ہے. زندہ ہے لیکن شہید ہے، یہ دعویٰ ہے. لیکن اس دعوے کے پیچھے کچھ عرائض آپ کے سامنے. انسان زندہ ہے لیکن شہید ہے. جو مجاہد کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی جزا اسے ملنے والی ہے، وہ ہے شہادت. اور پروردگار عالم تأکیداً کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، مردہ سوچنا بھی نہیں انہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. پیر انقلاب اس جگہ پر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں ہمارے وجود میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم درک کر سکے وہ رزق عند الرب کیا ہے، بس کچھ مفاہیم ہیں جو ہم رٹ رہے ہیں. تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. مجاہد کون ہے؟ مجاہد کا بالا ترین مرحلہ شہادت ہے. شہادت یعنی کیا؟ شہید کو مردہ مت سمجھنا. ٹھیک. سوال ہم جب کسی کو قبر میں لٹاتے ہیں یا ہم خود جب قبر میں لیٹیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، شانہ ایک شخص ہمارا شانہ ہلائے گا اور ہم سے کہے گا اسمع افہم اذا اتاک الملکان المقربان فقل فی جوابہما. سنو، سمجھو اور کہنا. آپ بتائیے یہ زندہ کے صفات ہیں یا مردہ کے؟ یہ باتیں کیا کسی غیر حی شے سے کہی جا سکتی ہے؟ دیوار سے کہیں سمجھو؟ نہیں. سنو، سمجھو اور کہو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کس سے توقع ہوتی ہے کہ سنے، سمجھے اور کہے؟ زندہ سے. تو پھر یہ بھی زندہ ہے. جو عام انسان قبر میں جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، ورنہ عبث ہوگا یہ کہنا. اور پیغمبر اکرم بدر کے بعد 24 صنادید قریش کو کنویں میں ڈالا گیا. 24 گنتی مبارک ہے، ڈالا گیا کنویں میں. پیغمبر کہہ رہے ہیں انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو حق پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پروردگار کے وعدے کو حق پایا؟ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اگرچہ انہی مضمون کی روایت ہمارے منابع میں ہے، لیکن اس میں ایک لطافت ہے جو صرف بخاری ہی بیان کر سکتے ہیں.
پیغمبر بات کر رہے ہیں مردوں سے، اور پھر وہ بھی مسلمان کے کشتے نہیں، مسلمان کے کشتے نہیں، مشرکوں کے مردوں سے بات کر رہے ہیں۔ دوسرے جناب آگے بڑھے اور کہتے ہیں ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا۔ اے رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں جن کی کوئی روح نہیں ہے۔ بس یہ لطافت تھی جو بخاری ہی میں مل سکتی تھی کہ کس نے یہ کہا۔ ہمارے منابع میں عزت بچائی گئی ہے، نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن باقاعدہ بصراحت لکھا ہے کہ کس نے کہا۔ اے پیغمبر آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ فکر بہت پرانی ہے، پتہ چل رہا ہے فکر بہت پرانی ہے۔ کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اس سے بات کر رہے ہیں جس کی کوئی روح نہیں ہے۔ پیغمبر قسم کھاتے ہیں والذی، تھوڑا الفاظ بدل کے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تھے کچھ چلتے پھرتے مردے جو سنتے نہیں تھے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ صرف ایک سوال کروں، پیغمبر اتنی بھاری قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ بتا دیتے یہ زندہ ہیں؟ نہیں، آئیں گے کچھ ایسے لوگ جو اسی طرح کے سوال کریں گے، اسی کو ماننے والے ہوں گے، جب تک میری قسم نہ دیکھیں گے مانیں گے نہیں۔ ہوں گے کچھ ایسے لوگ، ٹھیک ہے، پیغمبر سوال کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں مردوں سے، اور ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ جو مر جائے اس سے کہو، سنو، سمجھو، کہو۔ ملائکہ سے یہ کہنا تو پھر یہ بھی تو زندہ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی تو زندہ ہیں۔ مشرکین جو مرے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، بات کر رہے ہیں پیغمبر ان سے۔ جو عام مسلمان بھی مر جائے وہ بھی زندہ ہے، اسماء افہم۔ تو اتنی تاکید شہید کی زندگی کے بارے میں کیوں ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ مجاہد کا آخری مرحلہ شہادت، جب وہ شہید ہو جائے تو اسے مردہ مت سمجھنا۔ تاکید کیوں کر رہا ہے پروردگار عالم؟ سبھی زندہ ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے۔ انسان کے وجود میں دو بود، یا مادہ یا روح، یا اس کا جسم ہے یا اس کی روح ہے۔ اگر آپ کہیں روح زندہ ہے شہید کی تو روح ان کی بھی زندہ ہے، جو عام مردے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، مشرکین کی روح بھی زندہ ہے کیونکہ بات کر رہے ہیں پیغمبر ان سے۔ اگر آپ کہیں جسم تو نہیں، جسم تو شہید کا بھی مر گیا ہے، کیا اس سے بات کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، بات کر کچھ نہیں، تو کدھر جائے گی بات؟ یہ کیسی حیات ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ جو کہا کہ جس کے لیے پروردگار عالم تاکید کر رہا ہے، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں۔ توجہ کریے گا بس جواب کے لیے، بل احیاء، بس نہیں، بل احیاء یرزقون، نہیں، بل احیاء عند ربہم۔ توجہ کریے گا، پروردگار عالم ہر جگہ ہے، پروردگار عالم سب سے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن کیا پروردگار سے سب نزدیک ہیں؟ شہید اس مقام عندیت تک پہنچے گا کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، جو عند پروردگار ہے وہ تمام دنیا میں حاضر ہے۔ عام ارواح کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب دنیا سے منقطع ہوتے ہیں، جب دنیا سے مفارقت ہو جاتی ہے تو مادے کی بنسبت غافل اور ناسی ہو جاتے ہیں، مادے سے ان کا ارتباط بہت کم ہو جاتا ہے، یک منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیثیں ہیں ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے میں ایک بار، ہر شب جمعہ روحیں آتی ہیں، یعنی ہر وقت حاضر نہیں ہیں دنیا میں، ہر وقت وہ عالم مادہ پر احاطہ نہیں رکھتی کہ ہمیشہ دریافت کر رہی ہوں کہ ان کی نسلیں کیا کر رہی ہیں یا ان کے بعد والے کیا کر رہے ہیں، نہیں، رابطہ قطع ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن شہید حاضر ہوتا ہے، برزخ میں بھی مادے میں بھی شہید حاضر ہوتا ہے، شہید احاطہ رکھتا ہے، برزخ پہ بھی اور عالم مادہ پر بھی۔ دلیل اگلی آیت، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم۔ یستبشرون، کس کے ذریعے یستبشرون؟ جو لوگ ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، ان کے ذریعے کہ جو ان تک ابھی ملحق نہیں ہوئے ہیں استبشار کرتے ہیں۔ توجہ کریے گا عزیزو، یبشرون اور یستبشرون میں فرق ہے۔
ہم نے سنا ہے یبشرون باب تفعیل، جو بشارت دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے مبشر. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھیجا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر، قرآن بشارت دیتا ہے. لیکن یہاں پر باب تفعیل نہیں بلکہ باب استفعال کا استعمال ہو رہا ہے. یستبشرون، توجہ کریے معافی کے ساتھ، بشارت حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے کہ جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں. کہنا کیا چاہ رہا ہے پروردگار؟ وہ خوش ہوتے ہیں، بشارت حاصل کرتے ہیں ان کو دیکھ کر جو ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں. کوئی اگر شہید ہو گیا ہے، آنے والوں کو دیکھ کر بشارت حاصل کر رہا ہے. علماء کا کہنا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جس چیز کے لیے میں نے اپنا لہو بہایا تھا، جس چیز کے لیے میں نے اپنی جان قربان کی تھی، کچھ لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں. یعنی اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تب بھی نظر پوری دنیا پر ہے، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ہر اس شخص کو دیکھ سکتا ہے جو اس کے راستے پر چل رہا ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ استبشار کرتا ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. یعنی آتے رہو اس راستے پر. خود بھی خوش ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے. عزیزو، شہید کی مجبوری یہ ہے کہ پہلے مادے سے مفارقت کرنی ہوتی ہے تاکہ دیکھ سکے، مرنا ہوتا ہے اسے ظاہری دنیا میں تاکہ دیکھ سکے. ابھی تک مادے ظلمات کے سامنے تھا، اسے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی شہید ہوا اس کی آنکھیں کھل گئیں، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ کون کون ہے جو میرے راستے پر چل رہا ہے. مادے سے دور ہونے کے لیے، اس جسم کے قفس سے دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری دنیا میں مر جائے. ہیں کچھ ایسے لوگ، تھے کچھ ایسے لوگ کہ جو اس ظاہری دنیا میں بھی تھے، ظلمات میں تھے، مادے میں بھی تھے، لیکن آنے والوں کے ذریعے استبشار کر رہے تھے. کاش میری بات واضح ہو جائے. ہیں کچھ ایسے لوگ جن کی یہ آنکھیں دنیا میں رہ کے کھل گئی ہیں. شہید جب دنیا سے جاتا ہے تب پوری دنیا کو دیکھ پاتا ہے. شہید عالم برزخ میں گیا تبھی ارتباط اس کا پورا ہو جاتا ہے. ہر اس انسان کو دیکھ رہا ہے جو اس کے راستے پر چل رہا ہے اور اس کے ذریعے استبشار حاصل کر رہا ہے. اگر کوئی مادے میں رہ کر آنے والوں کو دیکھ لے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے کشف غطا ہو جائے تاکہ دیکھے. شہید کے لیے غطاء مادی ہٹنا ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھے. لیکن تھا کوئی انسان جو کہتا ہے لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر یہ پردے ہٹ بھی جائیں تب بھی میرے یقین میں زیادتی نہیں آئے گی. اسی کی بیٹی اسی انداز میں استبشار کر رہی ہے جس طرح شہداء استبشار کرتے ہیں. بشارت حاصل کر رہی ہے اور ایک امام کو بشارت دے رہی ہے کہ سید سجاد پریشان نہ ہو، آئیں گے اس راستے پر چلنے والے، آئیں گے اس راستے پر لا یجزعنک، جزا میں نہ جانا ہے سید سجاد. ھذا عہد من اللہ ورسولہ الی ابیک و اخیک، الی جدک و ابیک و اخیک، یہ پروردگار کا ایک وعدہ ہے. یہ کب کہہ رہی ہیں؟ جب جسد حسین اور پسر حسین کے درمیان حائل ہیں اس وقت کہہ رہی ہیں. ینصبون علما لہذا الطف لقبر ابیک سید الشہداء، اسی مقام پر ایک علم نصب ہوگا تمہارے بابا کی قبر پر. لا یدرس اثرہ ولا یعفو رسمہ علی کرور اللیالی والایام، نہ کبھی اس کا اثر مندرس ہوگا، نہ کبھی اس کا نشان مٹے گا. لیجتہدن ائمۃ الکفر واشیاء الضلالہ، کچھ کافر ہوں گے، کچھ مضال و مضل اور گمراہ ہوں گے جو اپنی پوری کوشش کریں گے اس جگہ کو مٹانے کے لیے. لا یزداد اثرہ الا ظہورا، ارے اس کا اثر دن بدن اور اجاگر ہوتا جائے گا.
یعنی ذرہ برابر کوئی اس جگہ کو مٹا نہیں سکتا. جو آنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر شہداء کے انداز میں استبشار کر رہی ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ خود مستبشرہ ہیں, مبشرہ ہیں امام کے لیے, امام کو بشارت دے رہی ہیں. شہداء کی مجبوری ہے, عام شہداء کی مجبوری ہے کہ پہلے مادے سے مفارق ہو تاکہ آگے کی دنیا دکھائی دے. زینب بظاہر دنیا میں بھی ہے لیکن نظر عوالم کو دیکھ رہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہیں کچھ لوگ اور تھے کچھ لوگ جو اسی دنیا میں رہ کر شہید ہیں. کیا امام اگر دنیا سے نہ جائے کیا اس کی نظر دنیا پر نہیں ہوگی؟ مقام میں کوئی زیادتی آ جائے گی اگر شہید ہو جائے؟ نہیں, امام کا مقام ثابت ہے. اگر کوئی شہید ہو جائے زندگی میں, اگر کسی کے اندر شہادت کا جذبہ آ جائے زندگی میں اور وہ ایک مجاہدانہ اور شہیدانہ زندگی گزارے تو کبھی بھی وہ اسیر نہیں ہوگا. یہ ہم نے جملہ سنا ہے, زیادہ تر یہ دعویٰ اور شعر لگتا ہے, ملتی کے شہادت دولت اسارت نہ دولت. تو یہ خلاف واضح نہیں لگ رہا؟ جس وقت کہنے والا اس جملے کو کہہ رہا ہے, جس وقت پیر انقلاب یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, اسی وقت کچھ لوگ اسارت میں ہیں, اسی وقت کچھ لوگ ہیں جو عراق کے اسارت میں ہیں. کیا اہل حرم اسیر نہیں ہوئے؟ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ جو شہید ہو جائے, جس کے اندر جذبہ شہادت ہو, جو حیات مادی میں بھی شہیدانہ زندگی گزار رہا ہو, وہ کبھی اسیر نہیں ہوگا. دعویٰ بہت بڑا ہے, لیکن بزرگوں کی باتوں کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ کچھ کہہ جاتے ہیں, ہمیں برسوں لگتے ہیں سمجھنے میں. قرآن اشارہ کر رہا ہے, منظر کشی کر رہا ہے اسارت کی. اسارت کہتے کسے ہیں پروردگار کے نزدیک؟ توجہ کریے گا. سورہ پیغمبر, سورہ محمد. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اے مسلمانوں جب کافروں کے سامنے جانا, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, چھوڑنا نہیں, مارتے رہنا. فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ, یہاں تک کہ انہیں اثخان کی حالت میں لے آؤ. اثخان کہتے کسے ہیں؟ کہا جب کوئی لیکوڈ مائع اتنا گاڑھا ہو جائے کہ اب چل نہ سکے, اس کیفیت کو کہتے ہیں سخن یا اثخان. حتی اذا اثخنتموہم, ایسے لڑنا, ایسے گھیرنا کہ ان کی تحرک اور جنبش بند ہو جائے, وہ آگے نہ بڑھ سکیں, اپنی حد میں متوقف ہو جائیں, آگے نہ بڑھ سکیں. حتی اذا اثخنتموہم, جب انہیں بالکل سے زمین گیر کر لینا. فشد الوثاق, محکم کرنا وثاق کو, رسیوں کو. شدو یعنی محکم کرو, وثاق بھی یعنی محکم. کیا مطلب؟ کہ ہم ایسے باندھنا کہ پھر اب دیکھنا نہ پڑے, سکون رہے کہ جدھر ہم چلائیں گے ادھر ہی چلے گا. فشد الوثاق, محکم کرنا, بھروسے کی یعنی بھروسے کی حد تک باندھنا کہ اب دیکھنا نہ پڑے, جدھر ہم چلائیں گے ادھر ہی چلے گا. پہلے زمین گیر ہو چکا, اب اپنے ارادے سے نہ بڑھے, اور ایسے باندھنا کہ خیال سکون رہے, کوئی فکر نہ رہے, فکر مندی باقی نہ رہے, جدھر ہم چلائیں گے ادھر ہی چلے گا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, اس کے بعد یا تو احسان جتا کے چھوڑنا, مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, یا تو بدلے میں بھاری غرامت لینا, بدلے میں بھاری غرامت لینا. یہ ہے پورا سین, پورا منظر اسارت کا. اسیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی جنبش اور تحرک رک گئی ہو, جس کو ایسے باندھا گیا ہو کہ سکون ہو کہ اب یہ ہمارے راستے پر چلے گا, جس پر منت جتائی جائے یا اس کے بدلے فدیہ اور غرامت لی جائے. لیکن جب شہادت کے مرحلے پر انسان فائز ہو, جب زندگی ہی شہیدانہ ہو, تو جب شہادت ہوتی ہے تو تحرک میں کمی نہیں آتی بلکہ تحرک بڑھ جاتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بعد قتل حسین نہضت حسین رکے گی, لیکن نہضت حسین بڑھتی جائے گی, اثخان نہیں آئے گا.
تمہیں لگے گا ہم نے ہاتھ باندھا ہے، توجہ کریے گا، تمہیں لگے گا ہم نے ہاتھ باندھا ہے، جدھر ہم چاہ رہے ہیں لے جا رہے ہیں، نہیں، جدھر وہ چاہ رہے ہیں تم لے جا رہے ہو۔ کل تک مجبوری تھی، علی کی آواز شام والوں نے نہ سنی تھی، کل تک حق کی مجبوری تھی، علی خود شام میں نہ جا سکے تھے، آج علی کا لہجہ پورا شام سنے گا۔ ارے چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظ، اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم لے جا رہے ہو، نہیں، تم اسیر کر ہی نہیں سکتے اس مرحلے کے انسان کو۔ فشد الوثاق فاما منن بعد واما فداء، بہت کوشش کی کہ میں احسان جتاؤں، میں کہوں کہ میں نے آزاد کیا ہے، میں کہوں کہ میں نے بدر و احد و فتح مکہ کا بدلہ لیا ہے، لیکن پھر بھی سنتا کیا رہا، یابن الطلقاء، یابن الطلقاء۔ منت ابھی بھی ہماری باقی ہے، فرق ہے اس میں جس پر احسان جتایا جائے اور اسے چھوڑا جائے، اور جس کو مجبوری میں آزاد کیا جائے، فرق ہے۔ ظالم کی مجبوری بن گئے اہل حق، ان کو آزاد کرنا پڑا، کوئی منت نہ رہی کہ غرامت لے پائے، فدیہ لے پائے گا، بالکل نہیں، جو لیا تھا وہ بھی واپس کرنا پڑا۔ جب اس مقام میں پہنچ جائے انسان، واقعاً شہیدانہ زندگی گزار رہا ہو، حاضر ہو عوالم پہ، تو ظالم کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہے جو اس سے کروا رہا ہوتا ہے، جو ملت ہی کے شہادت دورت اسارت نہ دورت۔ بات کو سمیٹو عزیزو، مولا کائنات ایک حقیقی مجاہد جب میدان میں آتا ہے اور جب ضرب لگاتا ہے تو کہنا پڑتا ہے رسول کو کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ضرب آپ کو پتہ ہے۔ ایک سوال، علی اگر نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی افضل من عبادت الثقلین ہے کہ نہیں؟ اگر علی نماز پڑھ رہے ہوں یا روزہ رکھ رہے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں یا کہیں جا رہے ہوں یا اپنی جوتی صحیح کر رہے ہوں تب بھی افضل من عبادت الثقلین ہے کہ نہیں؟ ہر عمل علی کا افضل من عبادت الثقلین۔ تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کیوں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کوئی بھی کام علی کرے، چاہے اپنی جوتی صحیح کر رہے ہوں، چاہے اپنی بند نعلین صحیح کر رہے ہوں، تب بھی افضل من عبادت الثقلین۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خود پیغمبر تعلیل پیش کر رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں کہ لم یبقى بیت من بیوت المسلمین الا ودخلہ عز، کوئی بھی گھر مسلمانوں کا ایسا نہیں بچا مگر یہ کہ اس کے اندر عزت و صلابت کی افزائش ہوئی۔ یہ دلیل ہے کیونکہ ایک خاص موقع پر، خاص مرحلے پر علی یہ کام انجام دے رہے ہیں، ورنہ ہر عمل اسی مقام پر ہے۔ خاص شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے ضربت علی یوم خندق قتل امر افضل ہو رہا ہے، یعنی خاص موقع کہ جس کے نتیجے میں کیا ہو، کوئی گھر مسلمانوں کا ایسا نہ بچے مگر یہ کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ اسی طرح بنت علی، خطبۃ بنت علی یوم الشام، اسی طرح وہ خطبہ آج بھی ہر گھر میں ذکر حسین کا باعث بن رہا ہے، عزت بڑھا رہا ہے، اور ہر بیت کفر میں وہن کا باعث بن رہا ہے۔ وہی معیار ہے، وہی زین اب ہے۔ یقین نہیں آتا تو انسان دیکھ لے، ہر جگہ انسان کو یہ مثال مل جائے، کوئی گھر ایسا نہیں بچا مگر یہ کہ خطبہ زینب اور عزائے زینبی کے نتیجے میں عزت کا اضافہ ہو رہا ہو، ہدایت کا اضافہ ہو رہا ہو۔ لشکر فاطمیون سے آپ آشنا ہیں؟ لشکر فاطمیون افغانی مجاہدین کا ایک لشکر تھا، ابھی بھی ہے، کہ جو اس زمانے میں دفاع حرم زینبی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ان میں کچھ علماء حضرات جاتے تھے تبلیغ کے لیے، وہ خود بتا رہے تھے کہ میں تبلیغ کے لیے ان کے درمیان گیا، ایک افغانی مجاہد میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ افغانستان سے
اٹھ کے دمشق یا حلب تک پہنچ چکا ہے، پوچھ یہ رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ لے میں نے کہا تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ، بس پتہ ہے کچھ ہوتی ہے نماز لیکن پڑھنا نہیں آتا۔ کیسے؟ کہا ہم چوپان تھے اپنے ملک میں، گرڑیا چرواہا، اور ہمیشہ جنگلوں میں رہتے تھے، نہ کسی مولانا صاحب سے ملاقات کبھی ہوئی، نہ کوئی عالم ہمیں ملا، نہ کسی نے ہمیں سمجھایا، اور ہم خاندانی ہمارے اندر کوئی پڑھا لکھا تھا ہی نہیں، کچھ نہیں پہنچا ہم تک، احکام الہی سے ہم تک کچھ نہیں پہنچا، اولیات احکام نماز ضروریات دین ہم تک نہیں پہنچی۔ تو کہا اگر تمہیں نماز نہیں آتی، حکم الہی احکام، ظاہری احکام، اولی احکام تمہیں نہیں آتے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم یہاں تک آئے کیسے؟ کہتا ہے بخاطر حضرت زینب، ہر گھر میں پیغام زینب پہنچ چکا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں بچا۔ بس عزیز میں نے ختم کیا۔ کہتا ہے بخاطر حضرت زینب، صرف زینب کبریٰ کی وجہ سے، یعنی شاید نماز نہ پہنچی ہو، ظاہر و صورت نماز نہ پہنچی ہو، لیکن روح نماز زینب نے ہر گھر تک پہنچا۔ انہی مجاہدین میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ اس کے پیر کی ایک انگلی میں ایک ترکش چھرا لگ گیا ہے اور دوسری طرف سے باہر آ گیا ہے، تب بھی وہ ریگستانوں میں جنگلوں میں چلتا چلا جا رہا ہے، بار بار پٹی باندھتا ہے، خون بھر جاتا ہے جوتے میں، خالی کرتا ہے پھر پہن لیتا ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی رک نہیں رہا، استراحت کے لیے نہیں جا رہا، گھر نہیں جا رہا، کچھ نہیں، چلتا چلا آ رہا ہے اسی جذبے کو لیے ہوئے۔ ہم نے اس سے منع کیا کہ تم زخمی ہو، تمہاری پیر کی انگلی میں سوراخ ہو چکا، آر پار ہو گیا ہے ترکش، واپس چلے جاؤ استراحت کرو، ضروری کیا ہے کہ تم ہر میدان میں موجود رہو، کیسے چل پاؤ گے اس زخم کو لے کے؟ جواب دیتا ہے وہ مجاہد، جس طرح وہ بچے، جس طرح اہل حرم جس طرح کوفہ اور شام کی وادیوں میں چلتے رہے، میں بھی اسی طرح چلا۔ ہاں عزیزو، ایک جہاد ظاہری کے بعد ایک جہاد باطنی شروع کر چکی زینب۔ اب علمدار خود جناب زینب ہے۔ اب اگر ابو الفضل العباس نہیں کہ جو رکاب توسن کو تھامے، تو خود زینب ہیں جو رکاب توسن کو تھام رہی ہیں اور حسین کو سوار کر کے میدان میں بھیج رہی ہیں۔ یا اخیہ قر عینک وطب نفسک، سکون سے جاؤ میرے بھیا، اسی طرح مجھے پاؤ گے جس طرح تم چاہتے ہو، میں علمداری کروں گی۔ اب زینب عمود خیمہ برپا کریں گی۔ ہاں عزیزو، جس طرح کا جہاد ہے اسی طرح کے گھاؤ بھی ہیں، جس طرح کا جہاد ہے اسی طرح کے زخم بھی لگنے ہیں۔ آپ نے سنا ہے قاتل حمزہ اسلام لایا، پہنچ گیا مکہ، فتح مکہ کے بعد، اور پیغمبر سے کہتا یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا ہوں، میرا اسلام قبول کرو۔ پیغمبر نے ایک نگاہ کی اور کہا کہ کیا تم میرے چچا کے قاتل ہو؟ کیا تم وہی وحشی ہو؟ کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ کہا تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ کہ ہاں لیکن میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں اسلام کی امان مانگتا ہوں۔ ہاں پیغمبر نے کئی بار ادھر ادھر دیکھنا چاہا، کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے اور کہتے ہیں غیب وجہک عنی فلا اراک، مجھ سے دور ہو جانا میں تمہیں نہ دیکھوں، جب بھی اسے دیکھیں گے پیغمبر چچا یاد آئیں گے۔ اے پیغمبر برداشت نہ ہوا چچا کے قاتل کو دیکھنا، آئیے دیکھیے آپ کی نواسی ہوگی جو قاتلین حسین کے ساتھ سفر۔ کچھ زحمت اور عزیز ہو، جناب زینب کا ذکر ہے۔ عمرو ابن عبدود کو علی نے قتل کر دیا، سر قلم کر لیا، پیغمبر کے سامنے لے آئے، مسلمان خوش ہوئے۔ ایک مسلمان نے پوچھا اے علی آپ چاہتے تو زرہ اتار لیتے، اس کی زرہ بہت قیمتی ہے، یہ غنیمت اور کہیں نہیں ملے گی، اس کی زرہ بہت قیمتی ہے۔ کہا نہیں، کچھ لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ اپنے قوم کا بزرگ ہے۔
مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بھرے عام اس کی بے عزتی کروں. خواہر عمرو بن عبدود تک یہ خبر پہنچی تو کہتی ہے قاتلہ کفء کریم، بہت کریم قاتل ہے میرے بھائی کا، اچھا کیا اس نے. اگر یہ خبر مجھے نہ ملتی تو میں زندگی بھر روتی، لیکن اب مجھے سکون ہو گیا کہ کسی باکرامت شخص نے میرے بھائی کو مارا ہے. ہاں عزیزو، سکون تبھی ملتا ہے جب عزت برباد نہ ہو، سکون تبھی ملتا ہے جب توہین نہ ہو. لیکن آنکھوں کے سامنے کوئی انگوٹھی کے لیے کوئی کونا پیران اٹھا لے گیا اور ابھی بھی سکون نہ ملا تو گھوڑا. مولا کائنات کے جملے ہیں، معذرت چاہتا ہوں عزیزو، مولا کائنات کے جملے ہیں. کہتے ہیں اما تغارون اما تستحیون، کوفے والوں سے کہہ رہے ہیں کیا تمہارے اندر شرم نہیں ہے، کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے. یخرجن نساؤکم یخرجن الی الاسواق، تمہارے گھر کی عورتیں بازاروں میں آتی ہیں، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیوں اجازت دیتے ہو اپنی خواتین کو کہ وہ بازار میں آئیں، کوئی نامحرم نگاہیں ان کی طرف پڑے؟ ہائے اسی علی کی بیٹی کو بازار میں وہ خود سے نہ آئے گی، گھڑکیاں دے کے لائے. ارے نہ کربلا نہ کوفہ نہ دربار عام میں زینب شہید ہو گئی بازار. جس طرح کا جہاد کیا زینب نے، اسی انداز میں زخم کھائے ہیں زینب نے. ہاں عزیزو، کیا کہا تھا مولا کائنات نے کہ اگر کوئی مسلمان صرف یہ دیکھ کے یہ سن کے تعصب سے مر جائے تو اس کی ملامت نہ کروں گا. ایسا تعصب صرف 2 علی کے قسمت میں آیا، ایک سن 11 ہجری کا علی کہ جس کے سامنے اس کی ناموس پر جسارت ہوئی، اور ایک سن 61 ہجری کا علی جو دیکھتا رہا کہ ماں بہنوں کو پھوپھیوں کو تعزیانے لگ رہے ہیں. ایک علی نے کہا لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش میں مر گیا ہوتا، میں نے یہ منظر نہ دیکھا. لیکن دوسرے علی نے عجب کہا لیت امی لم تلدنی، ارے کاش میں دنیا میں آئے